غریب عقل مند۔ ایک عربی نے اونٹ پر ایک بڑی بوری گیہوں کی لادی اور اس قسم کی ایک دوسری بوری ریت سے بھر کر اونٹ کے دوسری طرف لاد دی۔ خود ان دونوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ راستے میں ایک مسافر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، میاں شتر سوار، کہاں سے آ رہے ہو؟ عربی نے اپنا وطن بتایا تو مسافر سے گھل مل کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ پھر پوچھا، ان دونوں بوریوں میں کیا بھرا ہے؟ عربی نے کہا، ایک بوری میں گیہوں، دوسری میں ریت۔ مسافر نے حیران ہو کر پوچھا، اس ریت کی کیا ضرورت تھی؟ عربی نے کہا، وزن برابر کرنے کے لیے۔ مسافر نے کہا، اس اناج کو دونوں میں برابر تقسیم کر لیتے، وزن برابر ہو جاتا۔ عربی نے کہا، شاباش اے حق گو اور دانا دوست! افسوس کہ ایسی سمجھ بوجھ کے باوجود تو بے سرو سامان ہے اور پیدل سفر کر رہا ہے۔ کچھ اپنا حال بیان کر۔ تیری عقل مندی کا تو تقاضا یہ ہے کہ تو کسی جگہ کا بادشاہ یا وزیر ہو۔ مسافر نے کہا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے بادشاہی سے کیا نسبت؟ میری حالت کا اندازہ تم میرے کپڑوں سے کر سکتے ہو۔ عربی نے کہا، تمہارے پاس اونٹ اور پالتو جانور تو ضرور ہوں گے۔ مسافر نے کہا، نہ اونٹ نہ گائے، بس زیادہ نہ پوچھو۔ عربی نے کہا، تو پھر کاروبار کرتے ہوں گے۔ تمہاری دکان میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، نہ میری کوئی دکان ہے نہ مکان ہے۔ سچ پوچھو تو روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ عربی نے پوچھا، تیرے پاس نقد کیا ہے؟ مسافر نے کہا، خدا کی قسم، میں تو نان و شبینہ کو محتاج ہوں۔ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ کپڑے ہیں۔ مجھے اس عقل و دانش سے خیالی پلاؤ پکانے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ سن کر عربی کے تیور بدل گئے اور بولا، یہاں سے فوری چلتا بن، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کا سایہ مجھ پہ بھی پڑ جائے۔ مجھے ایسی عقل کی ضرورت نہیں۔ میری بے وقوفی تیری عقل مندی سے بہتر ہے۔ نتیجہ، دنیا والے مفلس دانش مندوں کی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے، خواہ کتنا ہی کارآمد کیوں نہ ہو۔